میں اپنی حاضری کی ابتدا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ابتدا کر رہا ہوں، اور کیونکہ بابا جی کی تصویر جو ہے ہر فلیکس پہ آویزاں ہے، اور جہاں وہ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، ایک استاد تھے، وہاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کلام کے حافظ بھی تھے، اور میں ڈاکٹر اقبال کا کلام ابتدا میں پیش کر رہا ہوں جو آپ نے کلمہ حق کے حوالے سے تحریر کیا، اس میں آپ شامل ہو جائیے گا۔ وہ کلمہ جو عرش پہ لکھا ہوا ہے، وہ کلمہ جو جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے، وہ کلمہ جو فرشتوں کی پتلیوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ جب میں نے عرش پہ دیکھا تو یہ کلمہ تھا، جنت میں گیا تو ہر دروازے پہ یہ کلمہ تھا، اور جب میں نے حوروں کو دیکھا، حوروں کی جبین پہ بھی یہی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا تو ہر پتے پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اور پھر جب میں نے فرشتوں کی پتلیوں میں غور سے دیکھا تو ایک آنکھ میں لا الہ الا اللہ اور دوسری آنکھ میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ اس کلمے جیسا کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ لاجواب کلمہ ہے، بے مثل کلمہ ہے، اور اتنا پیارا کلمہ ہے کہ اسی کلمے میں ہی سارا کچھ ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ چپ نہ رہنا، بزرگ علماء مشائخ سادات دعا کریں گے، باقی ذرا نوجوان چادروں سے ہاتھ نکالیں اور بلند آواز میں میرا ساتھ دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گونج پڑ جائے، کہیے الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ، دونوں مائک لے برابر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فشاں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں، گدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوزو سرورو انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر،
کبھی مولا علی، خیبر شکن عشق کبھی مولا علی۔ اب جس کے نزدیک مولا علی عشق ہے اٹھا سکتا ہے ہاتھ، اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، تجھے علی کا واسطہ دیتا ہوں، علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کبھی تنہائی ہو، کوہ دمن عشق کبھی سوز ہو، سرور ہو انجمن عشق کبھی سرمایہ ہے، محراب و منبر اور کبھی مولا علی، خیبر شکن عشق۔ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے۔ اب جس کا عقیدہ ہے، جس کو پتا چل رہا ہے میں بابے کی بات بھی کر رہا ہوں، اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے، کیا کہنا اور اونچی ذرا، ایسے نہیں ایسے بلند، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جواں مرداں، حق گوئی ہو بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اقبال فرماتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور پھر کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور علی کا ذکر ہو تو پھر ابو بکر کا ذکر بھی تو بنتا ہے نا۔ اتنے میں وہ رفیقے، اور اقبال ہی پڑھ رہا ہوں، اتنے میں وہ رفیقے نبوت بھی آ گیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، کیا لے کے آیا، یہی تو عشق ہے، مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم شتر قاطرو ہمار۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں ارے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، لے آیا اپنے ساتھ، کون ہے جو ایک ہاتھ مولا علی کے نام پر اور دوسرا ابو بکر کے نام پہ کھڑے کرے گا، اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، پتہ چلے سنی بول رہے ہیں، اسٹیج والے بھی ذرا ساتھ دیں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سریش، مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم و شتر قاطر و ہمار۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے، کہا کا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، مرضی ہے آپ کی، اقبال پڑھ رہا ہوں، عشق سنا رہا ہوں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال جواب شکوہ کہا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور
مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور اگرچہ بت ہے بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چار مصرے شامل کر رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اور اب کلمے کو بچانے والے کا نام لینا ہے دیکھتا ہوں کہ اس نام پہ مچلتے ہو بولتے ہو سادات سے دعا لینے کے لیے چار مصرے پڑھ رہا ہوں شاہ اشتو حسین بادشاہ اشتو حسین دین اشتو حسین دین اشتو حسین دین پناہ اشتو حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اشتو حسین اشتو حسین حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الا اللہ لا الا اللہ آخری 1 سے 2 منٹ ہے میرے پاس تجھے واسطہ ہے اس حسین کا ذرا ہاتھ نیچے نہ رہے اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ لا الہ الا اللہ اور اونچی ذرا حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسانے غم کے سناتا پھرتا بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں 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 کھاتا پھرتا یہ نغمہ فصلے نغمہ فصلے گلالا کا نہیں بابا یہ نغمہ فصلے گلالا کا نہیں بابا بہار ہو کہ خزان لا الہ الا اللہ محمد الرسول